الحمد لله على إحسانه والشكر له على امتنانه والصلاة والسلام على رسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ناظرین کرام، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا، بیوی سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ رب العالمین نے جانا کہ تم لوگ اپنے نفسوں پر خیانت کرتے تھے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر توجہ دی اور تمہیں معاف کر دیا. اب تم اپنی بیویوں سے رات میں ہم بستری کر سکتے ہو اور جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لکھا ہے اس کو تلاش کرو. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس مشکل حکم کو منسوخ قرار دیا ہے جو شروع اسلام کے اندر تھا. شروع اسلام کے اندر یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز ادا کر لیتا یا سو جاتا تو پھر اگلے دن دوسرے شام تک اس کے لیے کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا حرام کر دیا گیا تھا، جس سے صحابہ اکرام کو مشقت ہوئی، پریشانی ہوئی اور بعض صحابہ اکرام چپکے سے اپنی بیویوں سے رات کے اندر مل لیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آسانی فرمائی اور اس حکم کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ اب رمضان کی راتوں میں کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو اور اسی طرح سے اپنی بیوی سے ہم بستری بھی کر سکتے ہو. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. وہ تمہارے لیے تسکین کا ذریعہ اور سبب ہے اور تم ان کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ اور سبب ہو. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے لحاف ہیں اور تم ان کے لیے لحاف ہو. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس مختصر سی آیت کے اندر، بلکہ ایک مختصر سے جملے کے اندر بہت سارے معانی کو بیان کر دیا ہے کہ جس طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کو غلط شہوات سے اور اسی طرح سے انحراف سے محفوظ رکھتے ہیں، جس طرح سے لباس صاحب لباس کو محفوظ رکھتا ہے، جس طرح سے لباس انسان کے جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں. اسی طرح سے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اس کے اندر ایک عظیم معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح سے انسان لباس سے راحت اور سکون محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے راحت اور سکون محسوس کرتے ہیں. اسی طرح سے اس آیت کریمہ کے اندر یہ اشارہ بھی ہے کہ جس طرح سے ایک عقل مند آدمی اپنے مزاج کے مطابق لباس کا انتخاب کرتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ ایسے اپنے مزاج کے مطابق ایک دوسرے کا انتخاب کیا کریں. بیوی کو چاہیے کہ ایسے شوہر کا انتخاب کرے جو اس کے مزاج سے میل کھاتا ہو، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ ایسی بیوی کا انتخاب کرے جو اس کے مزاج سے میل کھاتی ہو. اسی طرح سے دوستو، جس طرح سے ایک انسان لباس عمدہ سے عمدہ اور خوبصورت لباس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی کے انتخاب میں بھی ایک دوسرے کو انہی چیزوں کو لحاظ میں رکھنا چاہیے. بسا اوقات انسان کا لباس تنگ ہو جاتا ہے لیکن اس پر صبر کرتا ہے. اسی طرح سے میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی غلطیوں پر صبر کرنا چاہیے.
لباس کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ جس طرح سے بسا اوقات انسان اپنے لباس کو چینج کرتا ہے، بدلتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی کو بھی اپنے غلط تصرفات کو چینج کرنا چاہیے اور بدلنا چاہیے۔ ہن لباس لکم کے اندر ایک عظیم مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح سے بدن کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جس طرح سے لباس انسان کو ٹھنڈی اور گرمی سے بچاتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور اس کے اندر میاں بیوی کے درمیان جو پیار، محبت اور الفت پائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔